अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं सरदार अहमद अली ख़ान महर साहिब। आप सिंध के नुमाया सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके बुज़ुर्ग सरदार अली गौहर ख़ान महर पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट के मेंबर थे और कायदे आज़म के करीबी रुफ़का में शामिल थे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सरदार अहमद अली ख़ान महर साहिब से। सर, आपका ख़ानदान सिंध का एक सियासी ख़ानदान है और इसका अपना एक बैकग्राउंड है, तो अपने ख़ानदान की सिंध के हवाले से खिदमात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके टैलेंट न्यूज़ पे, थैंक यू सो मच। हमारा जो मेरी फैमिली है वो 1947 से ही वी आर इन पॉलिटिक्स। और हमारे जो बड़े थे सरदार अली गौहर ख़ान महर, वो थे मतलब पार्लियामेंट मेंबर थे in time of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So I think it's an honor to be a part of that family who was once in parliament with the founder of this country. اور اس کے بعد ہمارے نانا آئے سردار غلام محمد خان محر ایوب خان کے دور میں، اور 1965 کی جو وار تھی اس میں بھی جو ہے ہماری جو محر ٹرائب ہے انہوں نے حصہ لیا تھا بارڈر پہ اور مقابلہ کیا تھا جو اور تو ایک ماشاءاللہ ایک اچھا سا اس ملک کے ساتھ ہمارا ایک چلا آ رہا ہے رشتہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی موقع دے گا کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ میرے جو نانا تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1995 میں، اور وہ اپنی زندگی میں انہوں نے ہماری فیملی کو بہت سٹرونگ کیا۔ وہ منسٹر بھی بنے اس ٹائم پہ، اور ہمیشہ ماشاءاللہ پاور میں ہی رہے، لوگوں کی خدمت کی، کام کیا، اور ان سے ہی ہمارے جو والد صاحب انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنے والد کو دیکھا، جیسے وہ 1995 میں فرسٹ ٹائم ایم این اے بنے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہی بیکیم چیف منسٹر ان 2002۔ اور ان کی جو لوگوں کے لیے کام انہوں نے بہت کیے، ہمارے اسپیشلی ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے لیے۔ آئی ایم فرام گھوٹکی، سو آئی ہیو نالج کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سو گھوٹکی پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک گاؤں سمجھیں ہوا کرتا تھا۔ تو when my father came into power as a چیف منسٹر، انہوں نے وہاں پہ کورٹ نہیں ہوتا تھا، کورٹ بنایا، جیل نہیں ہوتا تھا، قیدی سکھر جیل جاتے تھے گھوٹکی والے، تو جیل وہاں پہ، سرکٹ ہاؤس نہیں تھا، سرکٹ ہاؤس بنایا، یونیورسٹیز نہیں تھیں، یونیورسٹیز 4-5 بنائی، کیڈٹ کالج بنائے، ورچوئل یونیورسٹی بنائی، اور بھی ہیں، شاید میں نام کچھ بھول رہا ہوں۔ روڈ رستے نہیں تھے، پورے ڈسٹرکٹ کے روڈز تھے، اراؤنڈ 1200 کلومیٹر روڈ پورے ڈسٹرکٹ کے، انٹیریئر کے، آؤٹنگ کے، وہ سارے نئے بنے تھے۔ تو ایک جو ہے انہوں نے بہت ہی خدمت کی۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کا کانسیپٹ فرسٹ ٹائم ہم نے وہاں دیکھا تھا، انٹیریئر میں فرسٹ ٹائم گھوٹکی میں، کہ اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہیں۔ تو اس زمانے کے حساب سے، اس ٹائم کے حساب سے، جتنا وہ پاور میں اتنا تھے نہیں، 2.5 ایئرس تھے آئی تھنک، تو انہوں نے یہ سب کچھ 2.5 ایئرز میں کیا تھا، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے ابھی جب 2018 کے الیکشنز ہوئے، پھر اللہ کے فضل سے مائی فادر وان، اور ہی بیکیم منسٹر آف نارکوٹکس۔ اور ابھی بھی انہوں نے بہت سارے کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی زندگی اتنی تھی، ان کی اسکیمز پڑی ہیں کچھ 38 to 40 اسکیمز ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے لیے، جس میں گیس ہیں۔ انہوں نے گیس الاٹ کیا تھا 600 گاؤں کو، پہلے گیس ہی نہیں تھا، 600 گاؤں انہوں نے اپنے سی ایم والے ٹائم میں وہاں پر گیس دی تھی، اور اراؤنڈ 600 ہی ولیجز کو لائٹ بھی پرووائڈ کی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی۔ سو آئی تھنک تو اور یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ آئی واز لائک بچہ ہی سمجھو اس ٹائم پہ، 14-15 سال کا۔ تو مجھے وہاں سے تھوڑا انسپائرل بھی ہوا کہ یار کام کرنا چاہیے، اور ایک سکون ملتا ہے، کوئی انسان آپ کے پاس آئے کوئی ریکویسٹ لے کے یا کام لے کے، اور اگر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے
کہ آپ کسی کے کام آ سکو. تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور خوشی ہوتی ہے. اور بہت کم کام ہوتے ہیں جن میں خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ سکون والا کام ہے. اٹس لائک چیریٹی آئی وڈ سے, ٹو جسٹ ورک فار پور پیپل ہو ہیو نو ون ٹو لک آفٹر, ان کے جن کا کوئی نہیں ہے. تو ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا اگر بنا کے بھیجا ہے تو بہت ہی اس میں پراؤڈنس فیل ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. اینڈ تو یہی ہے. اور ابھی بھی ماشاء اللہ مائی کزنز ہی واز اسپورٹس منسٹر, تو انہوں نے بھی ہمارے گاؤں میں بھی یہاں پہ اسٹیڈیمز وغیرہ اسپورٹ کا کھل گیا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اور پارکس کھل گئے ہیں انہوں نے مطلب ابھی بنایا ہے, یا ہم واک یا جاگ کر سکتے ہیں گاؤں میں, ناٹ ان دا سٹی گھوٹ کی, دس از ان دا ولیج آؤٹسکرٹس میں. سٹی میں مائی فادر had built so many parks for the beautifications. ان کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ واک پہ جاتے ہیں, پورے واکنگ ٹریک بنے ہوئے ہیں. تو ایک اچھا کام کر گئے کم ٹائم میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اگر آگے چل کے چانس ملتا ہے کبھی مجھے بھی, تو میری بھی یہی امید ہوگی اور کوشش ہوگی کہ یار ان جیسا تھوڑا سا بھی میں کام کر سکوں, محنت کروں, کیونکہ ہر بیٹے کا خواب ہوتا ہے والد جیسا بننا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بار اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان شاء اللہ پورا کریں گے. اور یہی جو ہماری فیملی ہے, ایک رسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے, کیونکہ بڑوں کا سب کا ایک پازیٹیو امیج دے کے گئے ہیں سارے. تو اس امیج کو برقرار رکھنا اور اتنا ان شاء اللہ کام بھی کرنا ہے آگے, تو ایک رسپانسبلٹی لگتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے چل کے یہ پوری بھی ہوگی. سر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا پورا خاندان سیاست سے وابستہ ہے, تو کیا مستقبل میں آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے؟ پہلے تو بالکل سیاست میں جو ہے آنا چاہیں گے, کیونکہ بچپن سے اپنے والد کو دیکھا ہے, اسی فیلڈ میں تھے, اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, غریب آئے امیر آئے سب کو گلے لگا کے ملنا اور کام کرنا لوگوں کو. اور سیاست میں آنا, سیاستدان جو ہوتا ہے, یا ایک ایم این اے ہو جائے, ایم پی ہو جائے, بل منسٹر ہو جائے, ہی از اے پبلک سرونٹ. تو خدمت کرنے میں ایک سکون بھی ملتا ہے لوگوں کی, اور اچھا کام بھی ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں کبھی بھی ایسا موقع ملا تو انشاءاللہ دل سے خدمت کریں گے. اور ایک جو ویژن ہے, اگر آپ اس کے ساتھ آئیں سیاست میں تو آئی تھنک بہت اچھا ہوگا. اور جیسے کہ ہمارا مین جو پرابلمس ہیں ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں بھی یا سندھ میں بھی, ہیلتھ اینڈ یہ ایجوکیشن, تو ان پہ ہمیں زیادہ ورک کرنا چاہیے. اور ان امپلائمنٹ بہت ہے, تو وہ کیسے ہوگی؟ آپ کچھ ایسے پلانٹس لے کے آئیں یا انڈسٹریز جو ہے وہاں پہ ایسا لگائیں تاکہ لوگ وہاں پہ کام کر سکیں, کچھ کما سکیں. سر, سیاست میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, آپ کا آئیڈیل کون ہے اور آپ کس سیاستدان سے انسپائر ہیں؟ میں تو اپنے جو میرے والد صاحب تھے وہ ہیں, ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت وقت بھی گزارا ہے. اور وہ ان کا ملنا جلنا لوگوں سے جو تھا بہت ہی اچھا تھا, پیار سے ملتے تھے. اور انسان ایسا ہو کہ جس سے آپ ایک بار ملیں اور خوش ہو جائیں تو ہر کوئی خوش ہو کے جاتا تھا. اینڈ ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اور آئی تھنک اس میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے انسان کی, جتنا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, جتنا آپ لوگوں کو پیار دیتے ہیں, اتنا ہی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. سو آئی تھنک ہی از مائی آئیڈل, کیونکہ ان کو میں نے بہت قریب سے بھی دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا بھی ان سے. سر, سندھ کی سیاست کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو دیہی اور شہری سیاست کی بات کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اگر سندھ کی سیاست کو دیہی اور شہری سیاست میں تقسیم کر دیا جائے تو کون سی پارٹی مضبوط نظر آتی ہے؟ ہر پارٹی کا جو ہے اپنا ایک وہاں پہ سندھ میں ایریاز بھی ہیں, ورکرز بھی ہیں. شہری میں جو ہے ظاہر سی بات ہے, ہم اگر میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے. اور اگر آپ جو رورل ایریاز جو ہوتے ہیں یا اربن ایریا شاید جو وہاں پہ, آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن دا, ابھی وہ ٹائم چلا گیا ہے کہ ایک پارٹی اگر وہ کام کرے گی تو اس کا ووٹ آئے گا, یا نہیں کرے گی اس کا ووٹ آئے گا. اب ماشاء اللہ 21 سینچری یا 2020 میں ہم بیٹھے ہیں, اب لوگ خود ان کو لگتا ہے کہ یار کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. سو آئی تھنک کرنٹلی جو آپ پوچھیں تو آئی تھنک اٹس
پیپلز پارٹی کا بہت وہاں پہ انفلوئنس ہے. سر سندھ کی سیاست پورے پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جب سے سندھ میں پی ٹی آئی کا فیکٹر آیا ہے تو آپ کے خیال میں اس نے سندھ کی سیاست کو کتنا اثر انداز کیا ہے؟ 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو لوگوں نے بہت ہی پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا، دل سے کیا تھا، لوگ نکل کے باہر گئے تھے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ہر انسان نے وہاں پہ جو میجورٹی تھی دے ووٹڈ فار پی ٹی آئی اینڈ اٹس دیئر رائٹ ٹو ووٹ فار دیئر فیوریٹ پارٹی. اور پھر ابھی جو ہے جیسے کہ ڈالر بڑھ گیا ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے، تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ دے ہیونٹ ڈیلیور اینی تھنگ یا کچھ. کراچی میں ابھی بھی بہت ہوپ ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کین مینیج اینڈ انشاءاللہ اٹ ول مینیج. تو ایک امید ہے، اور پی ٹی آئی کا آنا ظاہر سی بات اٹس اے بگ پارٹی، تو فرق پڑا ہے وہاں پہ. اور لیکن وہاں پہ پہلے بھی جو ہے پارٹیز ہیں کراچی میں، ایم کیو ایم ہے وہاں پہ، بہت پاورفل پارٹی ہے. لاسٹ جو میئر تھا وہ بھی ان کے ہی تھے، اور پیپلز پارٹی بھی ہے وہاں پہ، لیکن ابھی ایک تھرڈ پاور آ گیا ہے. سو کمپٹیشن ہے، اور اچھا ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے. سو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چانس کہ اس میں کمپٹیشن ہو تاکہ ہر پارٹی اور اچھا کام کرے. سر جیسا کہ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے، تو آپ کے خیال میں ان 2 سالہ حکومت میں پی ٹی آئی نے ان دعووں اور وعدوں کو پورا کیا ہے؟ ہر پارٹی جو بھی آئے گی ایک ویژن لے کے آتی ہے، ایک ان کے اپنے ایمز ہوتے ہیں سرٹن، اور یہ ایک صحیح بات ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. پی ٹی آئی نے جو بھی دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، وہ ایک ان کے حساب سے آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو اٹس اے گڈ تھنگ. اور ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں، اٹس ٹو ارلی ٹو جج دیم. آئی تھنک ایک پارٹی جیت کے آتی ہے تو ہم اس کو 5 سال پورا دیں، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. سر میں کچھ بات اپوزیشن کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. جو پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا اتحاد سامنے آیا ہے، تو آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ درست ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ایسے مطلب جو گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر ڈالنا، تو آئی تھنک وہ اپنا کام رول کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کا یہی رول ہوتا ہے. سو آئی تھنک ایز فار ایز دے آر ان اپوزیشن، تو ان کا یہ کام ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. اور اب ساری پارٹی جیسے آپ نے کہا پی ڈی ایم کے جو بیان دے رہے ہیں، جو بھی آئی تھنک ہر کسی کا اپنا ایک ویو آف پوائنٹ ہے، وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے دے آر ڈوئنگ وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. اپوزیشن ہے وہ، اور حکومت کو جو ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے پرفارمنس دکھا کے. سر سیاست کے علاوہ بھی کوئی شوق رکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، مجھے گاڑیوں کا بہت شوق ہے. ریسنگ کا نہیں ہے، اور ابھی ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وی آر انٹو ریسنگ، بٹ ایسے گاڑیوں کا شوق ہے، ڈرائیونگ کا اینڈ آل، تو اچھا لگتا ہے. اور ہر کسی کا ایک شوق ہوتا ہے، کسی کو گنز کا ہوتا ہے، کسی کو ڈفرینٹ، تو میرا کارز کا شوق ہے بہت. سر سندھ کے کلچر اور کھانوں کے متعلق کچھ بتائیے. سر آپ پنجاب کے دل لاہور میں موجود ہیں، تو پنجاب کا کون سا کھانا آپ کو پسند ہے؟ پنجابی کھانا بہت پسند ہے. پہلے تو جو یہاں پہ پراٹھے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہت پسند ہے. پنجابی کھانا زیادہ پسند ہے. سندھی وہاں پہ شاید روز کھا کے جو ہے اس کی اتنا نہیں ہے، لیکن جب بھی پنجاب آتے ہیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے. اور سندھ میں جو ہے ہمارے یہاں یہی آلموسٹ سیم ہی ہے، ساگ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہ ہم وہاں پہ بولتے ہیں چاولوں کی روٹی ہوتی ہے، چلڑا بولتے ہیں اس کو، وہ بڑی فٹ ہوتی ہے کھانے میں اس کے ساتھ، ساگ کے ساتھ. سو آئی تھنک سندھی میں یہ ہے. اور سندھی کلچر جو ہے، لوگ بڑے ماشاء اللہ دے آر ویری ویلکمنگ، اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، اور جو بھی مہمان آتا ہے ان کو بہت عزت دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ماشاء اللہ ویسا ہی کلچر ہے. تو سارا ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہر جو کلچر ہے ہمارا، ڈریسنگ ہو گئی تھوڑی چینج ہوگی وہاں پہ. تو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور میں نے یہ پورا سندھی ایز اے یہاں بیٹھا ہوں. تو آئی تھنک ہر کسی کا اپنا کلچر، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم اپنا کلچر کیری کر کے چلیں آگے دنیا کے ساتھ. سو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ فرگیٹ ہو وی آر، اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ، اور پروموٹ کرنا چاہیے.
سر بات کریں گے کرونا کی دوسری لہر کے حوالے سے، تو جیسے دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سنجیدگی سے جیسے پہلے کرونا کو لیا جا رہا تھا، اب اس طرح سے عمل درآمد SOPs پر نہیں کیا جا رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک کرونا جو ہے واقعی میں ایک خطرناک سی چیز ہے، بیماری ہے. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. فرسٹ ویو میں بھی ہم نے دیکھا تھا اٹلی کے اندر کیا ہوا، کیسے ان کی ڈیتھس انکریز ہو رہی تھیں، یا اور بھی ملک تھے جتنے بھی. تو اس کو لائٹلی بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. اگر ایک نوجوان لیتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی نوجوان کو ہو جاتا ہے، اور وہ اگر گھر میں اپنے جا رہا ہے، وہاں پہ اس کے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، تو کرونا از ناٹ اباؤٹ کہ ایک ہی بندے کو نوجوان ہوں تو کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ سے کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے، اور پھر اس کی جان جو ہے خطرے میں آ سکتی ہے. تو اس لیے SOPs کا بہت دھیان رکھنا چاہیے ہم سب کو، اور جتنا بھی ہو سکے ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ چیز ختم ہو. سر آپ کے خیال میں آج کا نوجوان پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں ہمارے، دے آر ویل ایجوکیٹڈ. تو سوچ سمجھ کے فیوچر میں بھی جو فیصلے کریں سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہی پاکستان کا فیوچر ہے، اور ہمیں ہی جو ہے اب آگے ملک کو لے کے چلنا ہے. سو آئی تھنک میچور ہونا چاہیے نوجوانوں کو بہت، اور سوچ سمجھ کے صحیح فیصلے کرنے چاہیے. یہاں تک کہ سیاست کی بات بھی ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارے لیے کون سا اچھا ہوگا، کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. اور یہ ایک رائٹ ہے ہر ایک پاکستانی کا ٹو ووٹ، اور آئی تھنک وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. اور پہلے بات اور تھی، اب ماشاءاللہ اتنا کچھ آ گیا، ٹیکنالوجی ہے، ہم لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں، اور ایک اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. سو آئی تھنک وہ مائنڈ میں رکھ کے دے شوڈ ٹیک گڈ اسٹیپس اینڈ فار دس کنٹری. سر آپ ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہاں کا سیٹ اپ دیکھا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلے تو بہت اچھا لگا، جیسے بہت ہی فرینڈلی سا ماحول ہے، اور ایز اے فیملی ماحول ہے واقعی. سو تھینک یو فار، مجھے میں بہت خوشی ہوئی، اور یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کا گیو سکسیس ٹو آل آف اس دس چینل. اینڈ اور میں بھی دیکھ رہا تھا بہت ہی لگن سے کام کر رہے تھے، دل سے. سو آئی تھنک دس از وٹ ینگ جنریشن نیڈز، اینڈ دے شوڈ فوکس آن working hard, make something for themselves, work hard, make themselves proud, make their parents feel proud. So I wish all the best to Talent News, this channel کو، اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی، ابھی بھی ماشاءاللہ اٹس امیزنگ، اینڈ آئی وش یو گائز آل دا بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے سردار احمد علی خان مہر صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.